بے احمد ہوں، احسان ہے مجھ پر قسمت کا، کہتا ہے مجھے سارا عالم، پروانہ شمع ہدایت کا، دیوانہ بے احمد ہوں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی، اور میں نے جنات اور انسانیت کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق، قوت والا، بہت قوی ہے۔ محترم سامعین کرام، جس عبادت کا آج میں مختصر سے الفاظ میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت عظیم عبادت ہے، اور وہ عبادت جتنی عظیم ہے لوگ اس سے اتنے ہی غافل ہیں، بلکہ غافل نہیں، اکثریت اس عبادت کی حقیقت سے جاہل ہے۔ البتہ یہ عبادت اخلاص نیت ہے، اس عبادت کا شمار دل کی عبادات سے ہوتا ہے، اور اس عبادت کا زبان سے اظہار کرنا بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ لہذا بلا شک و شبہ ہمیں یہ عبادت بالکل ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ عبادت نئی طریقے سے کریں گے تو یہ عبادت ہماری مردود کر دی جائے گی، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم اطاعت کریں تو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سورۃ محمد میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمانداروں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑا مہربان، گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کافرین سے پیار نہیں کرتا۔ پیارے ساتھیوں، سورۃ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ بس قسم ہے تیرے رب کی، یہ جب تک ایماندار نہیں بن سکتے، جب تک ان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ یہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور پھر جو آپ فیصلے کریں اس پر عمل کریں اور دل میں تنگی محسوس کیے بغیر قبول کر لیں۔
پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چلو لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی مانی جائے گی، اور جس نے دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے مانی جائے گی۔ رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری و ابو الحسین مسلم بن حجاج النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ اس حدیث کو امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری نے اور ابو الحسین مسلم النیسابوری رحمہم اللہ نے اپنی ان دونوں کتابوں میں روایت کیا ہے جو حدیثوں کی مصنفہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی عمل میں اخلاص کے بجائے کسی اور جذبے کی ملاوٹ ہو جائے تو عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں شریکوں کی نسبت شرک سے بہت زیادہ بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو پارٹنر بنایا، میرے سوا کسی اور کی امید رکھی کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا، تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بینہ میں یہ بھی کہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، یعنی دین توحید کے مخالف تمام ادیان سے منہ موڑ لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا دین ہے۔ ارے عقل مند، رب میکائیل کی قسم، تیرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو رات کی تاریکی میں دروازے بند کرنے کے بعد، لائٹ بند کرنے کے بعد، اندھیرا کرنے کے بعد جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ جانتا بھی ہے اور تجھے دیکھ رہا بھی ہوتا ہے۔ اب معاشرے کی طرف لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اکثریت مسجد میں پنکھا لگانے سے پہلے خطاط کے پاس جا کر اپنا نام نہیں لکھواتی؟ کیا اکثریت کنواں کھدوانے کے بعد تختی پر اپنا نام لکھوا کر کنویں کے اوپر نہیں لگاتی؟ کیا اکثریت حج کرنے کے بعد اپنے نام سے پہلے حاجی نہیں لگواتی؟ پیارے ساتھیوں، وہ عمل جس میں رب کی رضا کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی چاہت ہوگی، رب محمد کی قسم وہ عمل مردود ہو جائے گا، وہ عمل قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ محترم سامعین کرام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سنو سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والارض والله على كل شيء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سینوں کے اندر بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، دلوں کی اصلاح کر لو۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ذرا لوٹا کرو نیت کی طرف کہ کیا آپ کی نیت
خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے یا شیطان نے اس عمل کی نیت میں دنیا کی چاہت کو بھی ڈال دیا ہے؟ بے شک شیطان بنی آدم کو دغا دینے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بھی جان لو کہ جس کے دل کی اصلاح ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ بے شک وہ دل ہے۔ پیارے ساتھیوں، ذرا یہ بھی یاد رکھنا کہ حقیقی سچا تو وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ حقیقی سچا تو وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے، جو یہ یاد رکھے کہ اس کو اس کی قوم اور برادری نے اس کو فائدہ نہیں دینا، اس کی شکل و صورت نے اس کو فائدہ نہیں دینا، اس کو کسی نہ ریاست نے فائدہ دینا ہے نہ چودراہت نے فائدہ دینا ہے۔ اس کو اگر قیامت کے دن کسی چیز نے فائدہ دینا ہے تو اس کے وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کیے ہوں گے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی نیت کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اہل حق کی حفاظت فرما، ان کو حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قادیانی کو حق کی راہ دکھا دے، اس کو حق کی طرف دوبارہ لوٹا دے۔ اے اللہ جو قادیانیت کی مدد کر رہا ہے، ان کو مال دے رہا ہے یا ان کو کسی طریقے سے ہی مدد کر رہا ہے، اے اللہ اس کو اپنا عذاب دنیا میں چکھا دے۔ اے مولا قادیانیت جاہل عوام کو گمراہ کر رہی ہے، اے مولا ان کی حقیقت عوام کے سامنے ظاہر کر دے۔ اے اللہ بلد الحرمین اور مسلمانی دیگر ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمیں حق پر قائم رکھنا اور دائم رکھنا، ہمیں ہر فتنے سے بچا کر رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی لغفور رحیم۔ دامن